امریکن بیسز ہیں، اڈے ہیں عرب کنٹریز میں، جی اور ایران نے وہاں پہ اسٹرائک کی، تو یہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پر یہ بات کرتے ہیں کہ ایران کو چاہیے کہ اسرائیل پر مارے، عرب کو کیوں مار رہا ہے؟ حالانکہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایران عربوں کو مار رہا ہے کہ ایران دفاعی صحیح پوزیشن میں اس ٹائم؟ میں آپ کو اس کا قرآنی تصور پیش کرتا ہوں۔ صحیح۔ مدینہ طیبہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ریاست مدینہ قائم فرمائی تو یہود گناہ گوار گزری۔ اس ریاست کی بقا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات لڑے، تبوک پر تشریف لے گئے، وہ 9 مہینے کا سفر ہے، 900 میل کا سفر ہے، تو بڑی مشقت امیز حالات تھے۔ تو منافقین نے یہود سے مل کر یہ طے کیا کہ ہم یہاں مسجد بناتے ہیں اور اس مسجد کا مس یوز کریں گے اسلام کے خلاف، مسجد زرار، جسے مسجد ضرار کہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ گئے کہ آپ ادھر بھی نماز پڑھیں، ایک نماز پڑھی جائے گی تو صحابہ کرام تو پھر جہاں حضور کے قدم ہوتے ہیں وہاں سر رکھتے ہیں، تو اس طرح ایک انتشار پیدا ہو جائے گا، ہم ان کو اندر سے کھوکھلا کریں گے۔ بنالی مسجد تیار ہو گئی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اس وقت صورتحال یہ سے بنی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، حبیب یہ جو مسجد بنی ہے یہ شرارت کی بنیاد پر بنی ہے، یہ شرارت کا گڑھ ہے۔ صحیح، خالق فطرت، بالکل مسجد تو اس کا گھر ہے، بالکل، لیکن وہ کہہ رہے ہیں اللہ اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ شرارت کا گڑھ ہے۔ اچھا مسئلہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، یہ کفر کا بھی گڑھ ہے، وتفریقا بین المؤمنین، مومنین میں تفریق یہ کر کے مومنوں کے درمیان یہ افتراق افتراق پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ مورچہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اس کے رسول کے دین سے بغاوت کرتا ہے یا اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل آتا ہے۔ تو 4 شخصیتیں تو اللہ نے مسجد کی بیان فرما دی۔ مسجد سے مقدس کوئی بڑا مقام ہے؟ اس وقت تو اسلام کو مسجدوں کی ویسے بھی اشد ضرورت تھی، لیکن اس مسجد کے متعلق فرمایا گیا کہ اس کو جلا دیا جائے۔ مسجد جلائی گئی، کیوں جلائی گئی؟ کہ وہ اسلام کے خلاف شرارتی 4 جہت پر کام کر رہی تھی، شرارت گاہ بھی تھی، کفر کا گڑھ بھی تھا، تفریقا بین المؤمنین بھی تھی، اور مورچہ بھی تھا۔ تو جہاں اسلام کے خلاف کاروائیاں ہوں، مسجد تو کیا اس سے بھی کوئی مقدس جگہ ہے تو اس کو بھی اڑا دینا چاہیے، تعمیر بعد میں ہوتی رہے گی۔ اصل اقدار کی جنگ ہے، سمجھا گی نا؟ رہا یہ کہ عربوں نے، مجھے یہ بتایا جائے کہ جتنی بھی گالف ریاستیں ہیں، ان عرب ریاستوں کے اندر کوئی مسلمان ملک ایسا نہیں ہے جو ان کا دفاع کرے۔ ان کو کس نے کہا کہ تم یہود و نصارہ کو آ کر یہاں بٹھا دو، وہ مسلمانوں کا دفاع وہ مسلمانوں کا دفاع کریں جو ازلی دشمن ہے اسلام کے۔ ساری جنگیں اسلام نے ساری جنگیں اسلام کی انہی کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ جی وہ دراصل چونکہ یہ جو عموی دین والے ہیں نا، جی یہ عرب عموی دین والے ہیں، صحیح اور بہت سارے اسلامی ممالک پر عموی ٹائٹل پر یہ نظام حکومت چلایا جا رہا ہے، بادشاہت۔ تو عموی دین والوں کو چونکہ وہ بنا کر دیتے ہیں، اور بنو امیہ کا ان کا پرانا رشتہ ہے، عبد الشمس سے لے کر آگے تک ایک ہسٹری ہے، تو اسی فکر اور اسی تسلسل کے ساتھ، کیونکہ وہ ماسک اسلام کا پہنا ہوتا ہے اور کام وہ مطلب یہود کا کرتے ہیں، ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بات کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب اس پر یہ کوئی احتجاج کی جائے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ اب مجھے یہ بتایا جائے میں اپنے گھر میں آپ کا دشمن بٹھا دوں کہ آپ پر وہ یلغار کرے، تو آپ کو حق دفاع بھی نہیں، جہاں وہ بیٹھا اس میں وہاں بھی ان کو کارروائی کروں، یہ تو ڈرامے بازی ہے۔ پاکستان کے یہ جو شودہ قسم کے ناسبی قسم کے ادھر ادھر وہ یہ چونکہ فضلہ انہی لوگوں کو کھاتے ہیں، یہ فضلہ خار ہیں، سمجھتے ہیں آپ اس بات کو؟ تو انہوں نے حق تو ادا کرنا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ آج بھی اگر ایران ہو یا پاکستان ہو اور ان کے مد مقابل یہود آ جائیں، ٹھیک ہے نا جی، الیکشن ہو جائے تو ان کا ووٹ یہودیوں کو ہوگا، شیعہ کے بغض میں، شیعہ کے بغض میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے خمیر کا جو بنایا گیا تھا نا امیزہ، وہ یہود کے ہی فکر اور یہود کے ہی مزاج پر بنایا گیا۔